ساری حدیث میں جو خاص بات مجھے نظر آتی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جواب دینے کا انداز ہے وہ سوال کے انداز میں ہے. کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ کیا ایسا نہیں ہے؟ اور پھر ساتھ ساتھ بتاتے بھی ہیں ایسا بھی کر سکتے ہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں. سجیسٹو انداز بھی ہے. اچھا، ہم ہر وقت دوسرے کو یس یا نو ہی کرتے ہیں. دوسرے کا ذہن بھی کھولنا چاہیے، کوشچن بھی کرنا چاہیے. اور بچوں کی تربیت میں یہ نقطہ بہت اہم. مثلا بچے آپ کے پاس کوئی انتہائی غلط مطالبہ لے کے آتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ہر ماں باپ کو یہ سچویشن پیش آتی، تو ہم بعض اوقات غصے سے لال پیلے ہو جاتے، خبردار تم میرا بیٹا یا بیٹی ہوتے ہوئے یہ نہیں کر سکتے، ایسا ہے ویسا. چاہے غصہ آیا ہو تھوڑا سا کنٹرول کر کے سوال کریں کہ آپ یہ کیوں کرنا چاہتے ہیں، اس میں کیا فائدہ ہوگا، کیا ملے گا. پھر وہ جو بتائیں اچھا اس میں کیا ہوگا، اچھا اس میں کیا ہوگا. اسی طرح اگر کوئی شخص یا آپ کے بچوں میں سے کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے اس سے بھی کوشچن کریں. کہ اگر وہ کہتا ہے میں مسجد جانا چاہتا ہوں تو آپ اس سے پوچھیں کیوں جانا چاہتے ہو. کہے گا نماز پڑھوں گا. آپ پوچھیں کیوں پڑھنا چاہتے ہو. کہے گا اللہ کو راضی کرنا ہے. پوچھیں کیوں راضی کرنا ہے. کہیں گے تاکہ جنت میں جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ تاکہ آگ سے بچیں، کیونکہ تیسری جگہ تو کوئی نہیں، واپس تو نہیں آ سکتے دنیا میں. تو آگ سے کیوں بچنا چاہیے؟ بہت تکلیف کی چیز ہے. واقعی واقعی تکلیف والی ہے. تو جب آپ آخر تک اس کو لے جائیں گے نا، پھر وہ اللہ ہی کے لیے مسجد جائے گا کہ واقعی میں کسی مقصد سے آیا ہوں یہاں، اور وہ اسے ایکسپٹ کر لے گا. لیکن اگر آپ کہیں گے جاؤ مسجد جاؤ، تم ہر وقت گھر بیٹھے رہتے ہو، مسجد میں جاؤ، مسجد جانا بہت ثواب کا کام ہے اور مسجد جانے کا اتنا اجر ہے، اور بس چند حدیثیں سنا دی اور وہ نہیں گئے تو پھر ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو گئی اور لڑائی جھگڑا. یہ نہیں طریقہ ہوتا اصلاح کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور احادیث کو خاص طور پر اس اینگل سے اسٹڈی کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ اتنے کامیاب معلم کیسے تھے، آپ کے انداز کیا تھا، آپ کا طریقہ کیا تھا، آپ نے تربیت کیسے کی کہ لوگوں نے خوشی سے اس کو صرف ایکسپٹ ہی نہیں کیا بلکہ اس کو میکسیمم انرجیز کے ساتھ ایگزیکیوٹ بھی کیا، آپٹمائز کیا، اس کو کسی بھی چیز کے اعلیٰ درجے تک پہنچے. صرف کر کرا کے ادھر ادھر رکھ نہیں دیا، ایکسیلنس کا لیول اچیو کیا. دس از ویری امپورٹنٹ. چاہے آپ کے کو ورکرز ہوں، چاہے آپ کے سب آرڈینیٹس ہوں، چاہے آپ کے فالوورز ہوں، چاہے آپ کے اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے آپ کے بچے ہوں، چاہے آپ کے ساتھی ہوں، کوئی بھی ہو، اس انداز میں بات کرے کہ وہ اسے اپنی بات لگے، آپ کی بات نہ ہو. اور واقعی کوئی ہمارے لیے کرے بھی کیوں. اور یہ خواہش بھی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی لوگوں کو اپنا غلام بنانا چاہیے کہ وہ میری ہی بات مانے. وہ مانے، جو بھی مانے، جو بھی کرے وہ صحیح نیت کے ساتھ کرے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، جنت کے حصول کے لیے کرے، آگ سے بچنے کے لیے کرے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے سے بچنے کے لیے کرے. تو اپروچ درست ہونا نیکی کے کام میں، تبلیغ کے طریقے میں بہت ضروری ہے. اور بہترین رہنمائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے.